بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے ایک شادی کی تقریب میں جانا ہوا۔ شادی سادگی کا نمونہ تھی اور سنت کے مطابق تھی۔ میں نے کہا کہ اس شادی کو عام کرنا چاہیے۔ اس پر میں انشاءاللہ روزنامہ جنگ، روزنامہ اسلام میں کالم بھی لکھوں گا اور اس پر ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تاکہ یہ پیغام عام جائے۔ جن کی شادی تھی وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ سمجھیں کہ وہ جو لڑکا تھا وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا۔ یہ نہیں تھا کہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سادگی اپنائی ہے، ان کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا تو سادگی اپنا لی، ایسا نہیں۔ لیکن چونکہ اس نے دین میں وقت لگا رکھا، دین سیکھ رکھا تھا، تبلیغ میں وقت لگا رکھا تھا، علماء کے ساتھ آنا جانا تھا، علماء کی صحبت میں بیٹھ جاتا، خانقاہوں میں جاتا تھا، ان کی گیدرنگ اچھی تھی، کمپنی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم شادی کو سنت کے مطابق کریں گے۔ چنانچہ جامع مسجد کے اندر نکاح ہوا، سادگی کے ساتھ۔ نکاح کے بعد چھوارے تقسیم کیے گئے۔ اس نے کہا لڑکی والوں سے کہ مجھے جہیز بالکل نہیں لینا۔ چنانچہ کوئی جہیز کے نام پر کوئی چیز، نہ جہیز لیا، نہ جہیز کے نام پر کوئی چیز لی۔ اور جو ولیمہ تھا، ولیمہ گھر کے اندر کیا گیا۔ گھر کے جو افراد تھے، یہ چند دوست احباب سے ان کو مدعو کیا، اور ون ڈش کا مطلب یہ ہے کہ بریانی، سالن اور ایک میٹھا۔ وہ چاہتے تو 50 ڈشیں بنا سکتے تھے، وہ چاہتے تو PC ہوٹل میں شادی کر سکتے تھے، وہ چاہتے کہ شادی کے 50 قسم کے کارڈ چھپوا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ملک جہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بھوکوں سے مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، تو ایسے میں اسراف کیوں کروں، فضول خرچی کیوں کروں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ چنانچہ جامع مسجد میں نکاح ہوا اور مختصر ولیمے کی تقریب تھی جو گھر کے اندر رکھی گئی۔ جہیز کے نام پر انہوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ جو آنے والے تھے ان کو یہ کہا کہ برائے مہربانی اپنے ساتھ کوئی تحفہ بھی نہ لائیے گا۔ لوگ نا رسم کے طور پر نیوتا ہوتا ہے اور بہت سارے پیسے ہوتے ہیں تو گفٹ کے نام پر دے دیتے۔ انہوں نے کہا ابھی نہ لے کر آئیں، اس موقع پر نہ لے کے، ولیمے کے موقع پر آپ یہ گفٹ بھی نہ دیں، بس آئیں، کھانا کھائیں اور چلے جائیں۔ ولیمہ 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا، تھوڑے سے لوگ تھے، اور نکاح کی جو تقریب تھی وہ نماز جمعہ کے بعد ہوئی۔ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شادی میں برکت دی ہے، ماشاءاللہ دونوں خوش و خوار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے اس کا کہ پاکستان میں اللہ شادی کو، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بیٹیاں صرف اس وجہ سے بیٹھی ہیں کہ ان کے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے۔ شادی ہال بک کروانا ہے، اس کے لیے پیسے نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے، کیا کریں؟ اگر شادی کو آسان بنا دیا جائے، ہر آدمی یہ سوچے کہ نکاح کے تقریب جامع مسجد میں ہوگی اور ولیمہ بس گھر کے چند افراد ہوں گے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، انہوں نے شادی کی اور اس زمانے میں روایت تھا خوشبو لگائی جاتی تھی، ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی، ان کو خوشبو لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کی، خیر کی، بھلائی کی دعا دی، اور یہ نہیں کہا کہ اچھا آپ نے شادی کی ہے، مجھے کیوں نہیں بلایا، آپ نے ہمیں یاد ہی نہیں کیا، برکت کی دعا دی۔
آج ہمارے کیا ہوتا ہے کہ کوئی شادی کر لے کر اچھا آپ نے مجھے نہیں بلایا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. بھائی اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک آدمی کے اگر 1000 آدمی دوست ہیں اور اس کیا 1000 لوگوں کو بلائے، کتنے اخراجات آئیں گے. بس شادی ہوگی آپ برکت کی دعا دے دیں، خیر کی دعا دے دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اگر ہم دینی تعلیمات پر عمل کر لیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں. آج اس کے لیے سب سے بڑا اقدام جو ہے وہ نوجوانوں کو کرنا چاہیے. اگر نوجوان دولہا یہ خود کہے کہ میں نے شادی کا تقریب مسجد میں کرنی ہے، وہ دولہا خود کہے کہ میں نے ولیمہ مختصر کرنا، شادی حال میں کرنا ہی نہیں ہے، گھر میں کرنا ہے، چند لوگوں کو بلانا، میں نے 1 ڈش رکھنی ہے. دولہا خود کہے کہ مجھے جہیز کا سامان نہیں چاہیے، نہ جہیز کے نام پر کوئی اور چیز چاہیے، تو دیکھیے گا کہ یہ جو طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ من سن سنتن حسنتن فعمل بها فله اجر مثل عاملی. اور کوئی اچھا طریقہ، اچھا رواج، اچھی روایت جاری کرتا ہے تو بعد میں اس پر چلنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو اجر ملتا ہے. نوجوان ہر چیز کا ہراول دستہ ہوتے ہیں. اگر نوجوان اس کو فروغ دینا لگ جائیں کہ مسجد میں نکاح ہوگا، نوجوان اس کو فروغ دینے لگ جائیں کہ ولیمہ مختصر ہوگا، نوجوان یہ کہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، تو شادیاں آسان ہو جائے گی. ان شادیوں میں برکت بھی ہوگی، نہ مایوں ہوگا، نہ مہندی ہوگی، نہ فحاشی اور یعنی ہوگی، نہ ڈھول ڈھمکا ہوگا، نہ کوئی کنسلٹ ہوگا، نہ ناچ گانے کی محفل ہوگی. جب سادگی کو رواج دیں گے، سنت کے مطابق آپ کریں گے تو بہت ساری برائیوں سے آپ خود بچ جائیں گے، اسراف سے بھی بچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی میں دونوں خاندانوں میں محبت ڈالیں گے. جہیز کی رسم اور رواج تو ہمارے ہاں پاکستان میں ہے. میرے میں برادر نسبتی سعودی عرب میں رہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ عربوں کی شادیوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں تو جہیز کے نام پر ہے ہی نہیں، جہیز تک کو وہ جانتے نہیں ہیں. اسی طرح بھی میرا یورپ جانا ہوا تو وہاں پر بھی جہیز نہیں ہے، وہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی جہیز کا تصور نہیں ہے. یہ جو بری رسم ہے یہ ہمارے یہاں ہندوانہ رسم ہے. پاکستان اور بھارت ایک تھے بر صغیر جس کو کہا جاتا تھا، یہ ہندوانہ رسم ہے کہ جہیز دے دیتے ہیں لیکن بچی کو وراثت نہیں دیتے. دین اسلام نے خواتین کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا وراثت میں حصہ رکھا ہے. جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے دین اسلام میں، لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہم اپنی بچیوں کو 2-4 لاکھ کا سامان تو دے دیتے ہیں جہیز کے نام پر، لیکن وراثت میں ان کو محروم کر دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ بچیوں کو وراثت میں حصہ دیں. میرے ابو نے، والد صاحب نے میری بہنوں کو جب وہ وراثت میں حصہ دیا تو ہمارے بہت سارے خاندان کے لوگ آگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اتنا جہیز دیا تھا تو اب آپ اس میں وراثت میں حصہ کیوں دے رہے ہیں. والد صاحب کو میں نے کہا ابو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے حصہ کیوں نہیں دیا. تو والد صاحب نے الحمدللہ جو حصہ بنتا تھا وہ شریعت کے مطابق ان کو حصہ دیا. تو آپ لوگوں کو چاہیے شادیاں آسان کریں. نمبر 2 فحاشی اور یعنی والے پروگرام نہ کریں. نمبر 3 جہیز نہ لیں، لیکن جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ لازمی دیں. اور ایک آج کل یہ بھی ہو گیا کہ لڑکا سیٹل نہیں ہے جی، لڑکے کی بڑی نوکری ہوگی، وہ اپنا گھر بنائے گا، کار ہوگی، کوٹھی ہوگی، پھر شادی کرے گا. اس کو نہ دیکھیں. عورت کو دینے کے لیے ایک کمرہ کافی ہے، پورا گھر ہونا ضروری نہیں. ایک کمرہ البتہ ہونا چاہیے جس میں وہ عورت آزادی سے رہے. اس کے بعد گزر بسر کرنے کے لیے اس کی کوئی نوکری ہو یا چھوٹا موٹا کام ہو، بسر روزگار تو ہونا چاہیے. لیکن بڑے اس میں نہ پڑے، بڑے چکروں میں نہ پڑے اور جلدی شادی کو رواج دیں. جب 20 سال لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو والدین پر دیگر حقوق کی طرح یہ بھی حق ہے کہ بچے اور بچی کی شادی کروا دے. جب مناسب رشتہ مل جائے تو بس اللہ کا نام لے کر شادی کر دینی چاہیے. کہتے ہیں کہ شادی کی جاتی ہے حسن و جمال کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دینداری کو ترجیح دو.
جہاں دینداری ہوگی وہاں پر سب کچھ ہوگا، جہاں دینداری نہیں ہوگی وہاں پر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، طلاقیں ہوں گی۔ آج طلاقوں کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دینداری نہیں اپناتے، دین اسلام کو حکم نہیں بناتے۔ تو آپ نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ ایسی تقریبوں میں جائیں جو شریعت کے مطابق ہو، شادی کو سادگی سے کریں، سنت کے مطابق کریں، تو انشاءاللہ اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔